اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب مسیح صاحب، بانی محمد ظہیر الدین میموریل ٹرسٹ، معزز حاضرین اکرام، میری عزت دار ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جناب مسیح صاحب کو پچھلے 30 سال سے جانتا ہوں اور الحمدللہ وہ ایک فکر لے کر، ایک تڑپ لے کر فلاحی کام کو کئی برسوں سے انجام دے رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ کمزوروں کو، مظلوموں کی مدد کرتے ہیں اور اپنے محمد ظہیر الدین میموریل ٹرسٹ کے تحت وہ بہت سے فلاحی کام بھی کیے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، اور خاص طور سے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہماری بیٹیوں کو، ہماری ماں اور بہنوں کو، ان کی تکالیف کو، ان کی کمزوریوں کو دور کیا جائے اور ان کو طاقتور بنایا جائے۔ تو میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کے لائق فرزند کو اور ان کے تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایک موقع دیا غریبوں کی خدمت کرنے کا، اور وہ بے لوث طریقے سے، بے نفس ہو کر تمام غریبوں کی اور مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، ان کی امداد کرتے ہیں۔ ابھی جناب مسیح صاحب نے کہا کہ گورنمنٹ کی اسکیمیں ہیں ہماری ماں اور بہنوں کے فلاح بہبود کے لیے، ان کو مضبوط بنانے کے لیے، تو میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی الیکشن کے بعد جتنی بھی گورنمنٹ کی اسکیمیں ہیں، ہم تو پہلے سے اس کو کوشش بھی کر رہے ہیں کہ اس اسکیموں سے غریبوں کو فائدہ حاصل ہو۔ تو مسیح صاحب نے خاص طور سے اس بات کو کہا ہے، تو میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ جتنی بھی گورنمنٹ کی اسکیمیں ہیں اس کو روب عمل لایا جائے اور غریبوں کو، حقداروں کو ان کا حق ملے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ضرور آپ کو اس سے ضرور فائدہ ملے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے صرف حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ میں 5 ہمارے سوئنگ سینٹر کے سینٹرز چل رہے ہیں، جہاں پر ہم خواتین کو فری میں وہاں پر ان کو سلوائی کے کام کی کوچنگ دیتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جب ان کا ایک کورس مکمل ہو جائے گا اور 1 مہینے کے اندر، تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ان کو وہاں سے ایک سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا اور ان کو یہ چیزیں دی جائیں گی جس کی بنا پر وہ گھر میں بیٹھ کر اپنی ایک آمدنی کا ذریعہ بنا سکیں گے۔ تو یہ مجلس کی طرف سے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ میں آپ کے درمیان میں زیادہ دیر نہیں ٹھہرنا چاہوں گا کیونکہ آپ تمام لوگ، بہت سے لوگ روزدار بھی ہیں، معصوم بچوں کو اپنے ساتھ لائے ہیں۔ میں اپنی آخری بات کہہ کر آپ سے رخصت ہو جاؤں گا کہ میں آپ کے درمیان میں اس لیے بھی کھڑا ہوں کہ میں آپ سے یہ التجا کر رہا ہوں کہ آپ لوگ مجلس کی کامیابی کے لیے دعا فرمائیے۔ میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ لوگ، آپ کی دعاؤں میں اثر ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی سب سے پہلے غریبوں کی اور کمزوروں کی، مظلوموں کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ میں ایک گناہ گار ہوں، میری آپ سے اپیل ہے، میری عزت دار ماں اور بہنوں سے، میری بیٹیوں سے، کہ آپ اپنی جماعت کی کامیابی کے لیے دعا کریے کہ اللہ اس شہر میں ہمارے اتحاد کو اور مضبوط رکھے، اللہ ہماری اس سیاسی برتری کو اللہ قائم اور دائم رکھے، اور اللہ سبحانہ و تعالی جو لوگ ظالم ہیں، جو ہمارے اتحاد کے دشمن ہیں، جو نفرتوں کی فضاؤں کو عام کرنا چاہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ان تمام کو عبرتناک شکست دے کر اللہ حق کو کامیاب کرے، اللہ باطل کو شکست دے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجلس اتحاد المسلمین کے لیے آپ دعا فرمائیے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جماعت آپ کی طاقت ہے،
یہ جماعت آپ کے اتحاد کی نشانی ہے۔ اس جماعت کو آپ ہی نے اپنے دعاؤں سے، اپنے آنسوؤں سے آپ نے، ہمارے بزرگوں نے مضبوط کیا ہے۔ تو ہم کو اپنی اس اتحاد کے قلعے کو اور مضبوط رکھنا ہے، ہم کو اپنی آواز کو اٹھانا ہے تاکہ ہمارے مسائل حل ہو سکیں۔ ہماری حیدرآباد کی پارلیمانی حلقہ اور ایک مثالی پارلیمانی حلقہ بن سکے۔ یہاں پر جو کام ابھی زیر تکمیل ہے، انشاءاللہ تعالی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان تمام کاموں کو جلد سے جلد مکمل کیا جائے، تکمیل کیا جائے، تاکہ عوام کو اس سے راحت مل سکے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ شہر حیدرآباد میں امن ہے، اور انشاءاللہ تعالی شہر حیدرآباد میں امن رہے گا۔ اور اس کے لیے بھی میری آپ سے گزارش ہے کہ مجلس کے لیے دعا فرمائیے، اپنے شہر کے لیے دعا فرمائیے، اور دعا یہ بھی فرمائیے کہ ہماری ریاست تلنگانہ میں آج پینے کے پانی کی بہت سے مقامات پر کمی محسوس کی جا رہی ہے، کیونکہ دریائے کرشنا میں پانی نہیں ہے، دریائے گوداوری میں تھوڑا پانی ہے، مگر حکومت یہ کہتی ہے کہ وہ براج کے نقصان ہونے کی وجہ سے پینے کے پانی کی بہت پریشانی ہو رہی ہے، خاص طور سے کسانوں کو ان کی لہلیاتی کھیتیں، فصلیں جو ہے وہ آج پانی کے لیے تڑپ رہی ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کریں اس ماہ مبارک میں، اس ماہ مبارک کی رات کی مبارک گھڑیوں میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اور یہ بھی دعا فرمائیے میری ماں اور بہنوں کہ غزہ کی سرزمین پر معصوم فلسطینیوں کے لیے دعا کریے کہ وہ آج وہ بے سر و سامانی کے عالم میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ 30,000 سے زائد لوگ وہاں پر شہید ہو چکے ہیں، 60,000 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں۔ 29,000 مرنے والوں میں 11,000 معصوم بچے ہیں، اس میں 10,000 کے قریب ہماری بیٹیاں اور بہنوں کی شہادت ہوئی ہے۔ اور غزہ میں ایسے ہماری 50,000 سے زائد ہماری بیٹیاں ہیں جو حاملہ ہیں، ان کے پاس کوئی ڈاکٹر نہیں ہے۔ 4 اسپتال تھے تو اسرائیل نے ان 4 اسپتالوں کو کھنڈیر میں تبدیل کر دیا ان ظالم اسرائیلیوں نے۔ اللہ سے دعا کریے کہ اللہ ان مظلوموں کی تکالیف کو دور کرے، اللہ سے دعا کریے کہ اللہ شافی ہے، اللہ ان کو شفاء عطا فرما دے، اللہ رزاق ہے، اللہ ان کو رزق عطا کر دے، اللہ جبار ہے، پوری طاقت اللہ کے پاس ہے، اللہ زمین و آسمان کا خالق ہے، اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اللہ ان کی مدد فرما دے۔ اور اللہ پورے ہم تمام کی اللہ ہماری مشکلات کو، پریشانی کو دور فرما دے۔ میں پھر سے آپ تمام سے اپیل کر رہا ہوں کہ میں آپ کے درمیان میں کھڑا ہوں اور آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ میرے لیے، میری جماعت مجلس اتحاد المسلمین کے لیے دعا فرمائیے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو کامیاب اور کامران کرے۔ یقیناً گرما کا موسم ہے، مگر میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ 13 مئی کے دن آپ ضرور نکل کر اپنے ووٹ کا استعمال کریے، تھوڑی دیر کے لیے صحیح۔ یقیناً آپ کی دعاؤں سے، آپ کی تکالیف اٹھانے کی وجہ سے اللہ نے ہمیشہ تاریخی کامیابی سے مجلس اتحاد المسلمین کو ہمکنار کیا۔ میں آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں، میں ہماری ماں اور بہنوں کی سرپرستی کا محتاج ہوں، اور یقیناً جب الیکشن کی انتخابی مہم شروع ہوگی میں آپ کے بستیوں میں، آپ کے علاقوں میں آؤں گا، ہمارے بزرگوں سے ملوں گا، ہمارے بزرگ ماں و بہنوں سے ملاقات کروں گا۔ اور میں جب ملاقات کرتا ہوں ہماری بزرگ ماں اور بہنوں سے، ان سے ہی کہتا ہوں کہ آپ ہمارے بزرگ ہیں، میرے لیے دعا فرمائیے، تو یقیناً وہ ہماری بزرگ ماں اور بہنیں شفقت کے ساتھ بلکہ بڑی محبت کے ساتھ مجھے قریب بلا کر دعائیں بھی دیتی ہیں، اپنے سر پر اپنے ہاتھ کو میرے سر پر رکھ کر بھی دعائیں دیتی ہیں۔ تو یقیناً آپ کی دعاؤں کا میں مقروض ہوں، آپ کی محبتوں کا میں مقروض ہوں، اور نہیں معلوم کہ یہ ایک میری چھوٹی سی زندگی
آپ کی ان تمام محبت کو میں کیسے اس کو واپس کر سکوں گا، مگر اس بات کا آپ کو اطمینان دلا رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تک اسد الدین اویسی کے جسم میں جان کو برقرار رکھے گا، میں ہمیشہ غریب اور مظلوموں کے لیے لڑتا آیا ہوں، میں ہمیشہ ظالموں سے مجلس پنجہ آزمائی کرتی آئی ہے۔ ہم نے جو کوئی بھی آپ کی طرف، ہمارے اس شہر کی طرف اگر کوئی امن کو بگاڑنے کی کوشش کرتا تو مجلس ان کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے۔ جو لوگ ہمارے اتحاد کے دشمن ہیں، مجلس ان کے خلاف مقابلے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ تو میری آپ پھر سے گزارش ہے کہ آپ اس مبارک مہینے کی ابھی چند دن باقی ہیں، شب قدر کی رات 27 کی شب انشاءاللہ ہم تمام کو اللہ شب قدر دلا دے، اور آپ بھی اس میں دعا فرمائیے۔ اور ہم آپ کے درمیان میں تھے، ہے اور رہیں گے۔ ہم آپ کے بھائی تھے، آپ کے بیٹے ہیں، ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، ہم آپ کے اوپر مر مٹنے والے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی میری اللہ سے بھی یہ دعا ہے کہ اللہ ہمارے جذبات میں، ہمارے کام میں اللہ اخلاص پیدا کرے، اور ہمارے مسیح صاحب کے لیے بھی دعا فرمائیے کہ اللہ ان کو صحت سے رکھے اور یہ کام کو اور بڑھائے وہ، اور تاکہ غریبوں کو، مظلوموں کو اس سے فائدہ مل سکے۔ میں مسیح صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ تمام سے اجازت چاہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔